بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 رمضان المبارک، نواس رسول، جگر گوش بطول، جوانان جنت کے سردار، حق و صداقت کے علم بردار، سبط رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی خوش قسمتی کا عالم یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عظیم فرزند اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی اولاد ہیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان کہی، منہ میں کھجور اور لعاب دہن مبارک کی گھٹی ڈالی۔ 7ویں دن آپ کے عقیقے کے موقع پر 2 دمبے ذبح کیے گئے، بچے کے سر کے بال اتروائے گئے اور بالوں کے وزن کے برابر تقریباً 1 درہم چاندی خیرات کی گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ امام حسن سینہ سے لے کر سر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینہ سے نیچے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھے، اور وہ اپنی انگلیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ڈال رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے اور فرماتے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اپنے حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ محترم سامعین کرام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ آیا تھا، آج اس نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے اس بات کی خوشخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حلیم، کریم، متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی راہ خدا میں مال لٹانے کی باری آئی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے کئی مرتبہ پیدل حج کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس تک پیدل چل کر نہ جاؤں۔ سن 49